یہ نہیں کہ صرف یہ ایک واقعہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں واقعات اور ان سب پر یک طرفہ بیانیاں اور پورے میڈیا جو عوام کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ GHQ کا میڈیا ہے، اسی کو چلانا، اسے کے ذریعے پروپیگنڈے کرنا، بابڑا سے لے کر آج تک کسی بھی واقعے پر یہاں ریاستی رپورٹ اور بیان جس ظالم نے ظلم کیا ہے اسی کے مطابق اور اسی کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ کل شمالی وزیرستان کے علاقے مچا مداخل وزیر میں ناخوشگوار واقعے کے بعد جو ہم نے اپنے PTM کے ڈیمانڈ میں بھی شامل ہے، جو فاٹا کے ساتھ ہر علاقے کے ساتھ ہوا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد چاہے اس میں جانی نقصان ہو جائے نہ ہو جائے، عام عوام پر تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، نہ خواتین کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ بزرگوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ بچوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ فاٹا کے کون سے علاقہ ہے جو یہ کلیم کرے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا ہے؟ سوات میں ہوا ہے، دیگر پشتون علاقوں میں ہوتا ہے، وہاں پر عام لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور وہاں پر خواتین کو بھی مارا پیٹا گیا، جن کے گواہ وہاں کے علاقے کے لوگ سارے لوگ ہیں۔ عام عوام پر تشدد، پھر ان کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی کہ آپ لوگ علاقہ چھوڑ دیں۔ رمضان کے اس مہینے میں، گرمیوں میں، رمضان کے روزے ہیں، اس میں عام عوام نے یہی درخواست، یہی مطالبہ کرنا تھا کہ ہم کہاں بھٹکتے پھریں گے، اس وقت IDPs نہیں، روزہ کم سے کم جانے دیں، عید تو ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو کہیں۔ اس کے لیے عام عوام نے احتجاجی دھرنا شروع کیا۔ انہی عوام کے پارلیمان میں نمائندہ MNA محسن داوڑ، اسی کے ساتھ وہاں کے چیف آف وزیر قبائل ڈاکٹر گلالام اور وہاں کے آمد سے وزیر قبائل کے مشر اور MNA علی وزیر، ان لوگوں کے پاس ملنے جا رہے تھے، ان کی بات سننے جا رہے تھے، ان کی بات کی حل نکالنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس کے لیے جب وہ گئے، قریب ایک چیک پوسٹ تھا، اس چیک پوسٹ پر جب وہ گزر رہے تھے تو اس کی خوب تلاشی لی گئی، خوب ٹائم ضائع کیا ان کا۔ پھر بھی جب وہ وہاں سے گزرے اور بالکل دھرنے میں جب وہ داخل ہو رہے تھے، اسی دھرنے کے قریب وہاں پر ان لوگوں نے پیچھے سے فائرنگ کر کے عام عوام پر، دھرنے پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے اور کئی شہادتیں ہو گئے۔ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، اس ویڈیو کو تھوڑا غور سے دیکھو، اس میں محسن داوڑ کے گلے میں ایک پھولوں کا ہار ہے، تو کیا وہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کے لیے پھولوں کا ہار پہن کے گیا تھا؟ نہیں، وہاں پر دھرنے کے شرکاء نے استقبال کے طور پر وہ پہنا ہے۔ وہاں تو کوئی اس چیز کی پلاننگ نہیں تھی، اس چیز کی پلاننگ تھی تو گولیاں تو تمہارے پاس تھے، پھول تھے ان لوگوں کے پاس۔ آپ چیک کریں اس ویڈیو کو جو موقع پر بنائی گئی ہے، جس میں MNA کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے، گولیاں تو تمہارے ساتھ تھے۔ لوگ، عام عوام یہاں پر حملہ کرتے تو وہ پھول لاتے، عقل نہیں مانتے۔ تمہارا جو پروپیگنڈا ہے وہ تو یہاں ہی فیل ہو گیا ہے۔ پھر وہاں پر علی وزیر، چیف آف وزیر قبائل ڈاکٹر گلالام، ان کو حراست میں لے کر لے گئے، اور محسن داوڑ جو عام عوام کے بیچ میں وہاں اپنے علاقے آ گئے، ابھی بھی پورے علاقے کے عوام ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ریاستی پروپیگنڈا، وہاں پر زخمیوں کو روڈ پر پڑے تھے، وہ ان کو یہ لات سے، یہ ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے تھے، آپ زخمیوں کو لے کے جا رہے تھے۔ اینی شاہدین، ابھی ان کے ویڈیوز آ جائیں گے، پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ جو ابھی وہاں پر نیٹ، موبائل نیٹ ورک اور لینڈ لائن سب کچھ بند کر دیے، اسی لیے بند کر دیے تاکہ یہ
جو ویڈیوز ہیں، جو وہاں کے فیکٹس ہیں وہ نہ نکل سکے، اور ان فیکٹ کے نکلنے سے پہلے ہی وہ میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کرے کہ اصل واقعے کو مطلب چھپایا جا سکے۔ وہ کیا کہتے ہیں، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، نہیں چھپا سکتے ہو۔ خون اپنے قاتل کی نشاندہی خود کرتی ہے۔ اور یہ جو پی ٹی ایم پرامن تحریک ہے، نان وائلنٹ ہے، آج تک ہزاروں کی تعداد میں مجمع جب ہوئے ہیں، انہوں نے کسی کو مطلب پتھر نہیں پھینکا ہے، ایک بلب نہیں توڑا ہے۔ آپ اس پر دعویٰ کر رہے ہو، یہ تجربہ تمہارا ہے، یہ تجربہ تم نے بابڑا میں حاصل کیا ہے عوام کو مارنے کا۔ کراچی کے اس مزدور کی، اس بیکاری کی وہ چیخ و پکار تو آج بھی عوام کے ذہنوں میں ہے۔ 30 لاکھ بلوچوں کو، بنگالیوں کو مار دیا، اور اسی نام سے، امن کے نام سے، یہاں پر کون سی برادری کو آپ لوگوں نے چھوڑا ہے؟ تشدد کا تاریخ تمہارا ہے، غیر انسانی رویوں کا تاریخ تمہارا ہے، لوگوں کو مارنے اور قتل عام کا تاریخ تمہارا ہے۔ اور پرامن لوگ جنہوں نے آج تک ایک بلب نہیں توڑا ہے، الزام اس پر لگاؤ گے تو لوگ مانیں گے؟ لوگوں کے سر میں کوئی بوسہ نہیں ہے، دماغ ہے جو تمہارے ہر بات کو اس طرح، بس آپ جو آئے ہیں، آپ کی بات اتنا تو خدا کا کلام ہے نہ رسول کا۔ جو لوگ آپ کی جھوٹ کو اور پروپیگنڈے کو مانیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر میڈیا میں بعض چینلیں، پھر بعد میں سارے چینل نے بائی فورس اس کی یہ بیان نشر کرتی۔ یہاں پر دوہری معیار اپنایا گیا ہے، یعنی اگر آپ نے مظاہرین کو منتشر بھی کرنا تھا تو آپ پہلے سے نعت وزیرستان کے پہلے چیک پوسٹ پر ان گاڑیوں کو بالکل جانے ہی نہیں دیتے، اور وہاں کی جو لوگ تھے ان کو پرامن طریقے سے منتشر کرتے۔ پہلے تو کیوں منتشر کرے آپ؟ کیا اس سرزمین پر کسی کو ایک احتجاج کا حق بھی نہیں دیتے ہو؟ بس اس سرزمین پر ان لوگوں کی جگہ ہے جو تمہارے سوچ کے ساتھ متفق ہو کر تمہاری دلالی اور چپلوسی کرے، ان کے علاوہ سب کی زندگی کو وبال میں رکھ دو۔ یہ انتہائی گناؤنا حرکتیں ہیں، انتہائی دہشت گردانہ فعل ہے۔ یہاں پر پشتون عوام طالبان، فوج اور خفیہ اداروں سے ایک جیسا خوف محسوس کرتے ہیں، جس سے بھی غیر آئینی طریقے کاموں میں آپ کا خوف ہو، وہی دہشت گردی کہلاتے ہیں، وہی ہے۔ ابھی ہمارے دوستوں کے ساتھ ابھی تک رابطہ پوری طرح نہیں ہو رہا ہے۔ محسن داؤد کا ایک انٹرویو، ایک وائس میسج آیا ہے، اس نے پورا ڈیٹیلز بیان کیے ہیں، اور عام جو عوام ہے ان کے پہل جو وہ آئے ہیں ہسپتال سے رپورٹ آئے ہیں، ان میں سے جو بھی جتنے بھی زخمی ہیں یا شہید ہیں وہ سارے عام عوام ہیں۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ وہاں پر عام عوام کو مارا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہر بار، چاہے کراچی کا وہ بکھاری ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے بلوچستان میں وہ حاملہ خواتین ہو جو آخر تک انگلی اٹھاتی رہی اپنی بے گناہی کی، ہم سب میں عام عوام کو دہشت گرد کہا گیا، اور جن لوگوں نے مارا ہے ان کو امن کا داعی اس میڈیا کے ذریعے کہہ دیا۔ یہ یہاں کی منافقت کا معیار شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں پر بھی نہ ملے۔ یہاں کی مکاری، چلاکی اور جھوٹ کے انتہا کا تاریخ شاید کہیں پر بھی نہ ملے۔ ہم انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنی انسانی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد زندگی کے آخری سانسوں تک کرتے رہیں گے۔ اگر تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے ہم گھبرا جائیں گے تو یہ خیال اپنے جیب میں رکھو، اس خیال کو ترک کر دے۔ جتنا بھی تم اپنی وحشت، اپنی دہشت گردی دکھاؤ گے،
اس سے زیادہ ہمارا انسانیت مذہب ایمان پر یقین پختہ ہو کر انسانیت کے لیے، یہاں کے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا جذبہ بڑھے گا. ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے موقف سے اور اپنے اس راستے سے. میں سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کردار ادا کرے. اس وقت میں بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ان بے بس اور لاچار لوگوں کو، عوام کو، جو برسوں سے انتظار میں تھے کہ کب ان کے ان مشرانوں کے خون کا پوچھا جائے گا، وہ 1400 مشران جو یہاں پر مارے گئے، شہید کر دیے گئے، کب ان کے بے گناہ لوگ، عام لوگوں کی ضلالت، چیک پوسٹ پر ان کی بےعزتی کے بارے میں بات ہوگی. اور ارمان نے سر اٹھایا ہے. یہ لوگ دبانا چاہتے ہیں، مزید پشتون عوام کو اس حد تک رکھ کر، اس حد تک دیوال سے لگا کر جو رزلٹ نظر آ رہے ہیں یا جو ماحول یہ پیدا کر رہے ہیں، وہ شاید پھر کسی کے لیے ٹھیک نہ ہو. اس لیے سیاسی پارٹیاں عاجزانہ اپیل ہے ان سے کہ وہ اپنے اس غیر مسلح پر امن جدوجہد میں جو وہ کرتے ہیں، ان میں اس پر امن تحریک کے لیے آواز اٹھائیں اور بات کریں. اگر اس تحریک کو جس طریقے سے دبانا چاہتے ہیں، شاید تحریک نہ دب جائے، مگر یہاں پر جمہوری اور انسان دوست لوگوں کو پروفائلنگ یہ کر کے ہمیشہ کے لیے عام عوام کے سیاست کو بدنام کر دیں گے. اور میں یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلے دن سے یہ فوج دہشت گردانہ اعمال کرتے ہیں، عام عوام کو مارتے ہیں. بابڑا میں لوگوں کو مارا، یو این نے کچھ نہیں کہا. بنگال میں لوگوں کو مارا، لوگوں نے کچھ نہیں کہا. سندھ بلوچستان اور پشتونخوا میں لوگوں کو مارا، گلگت بلتستان کشمیر میں مارا، اور یو این کچھ نہیں کہہ رہے. پھر یو این کس مرض کا علاج ہے؟ ہم اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ان کے ان افعال کا، ان دہشت گردانہ افعال کا جس میں عام لوگوں کو مارا جائے، کہ روک تھام کے لیے کوئی قدم اٹھائے، کوئی کام کرے.